بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کا میدان ہے۔ صحابہ کرام کے مقابلے مشرکین مکہ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے۔ مشرکین مکہ جنگ سے بھاگ گئے۔ صحابہ کرام اپنی اپنی پوزیشن چھوڑ کر میدان میں جمع ہو گئے۔ مشرکین مکہ نے اس بے ترتیب پوزیشن کو دیکھ کر واپس پلٹے اور صحابہ کرام پر حملہ آور ہوئے۔ قریش مکہ نے کئی بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، کئی بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر چکے تھے۔ آخرکار وہ پیچھے ہٹ گئے، قریش تھک گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا۔ ہر طرف خون ہی خون تھا، لیکن زخمیوں کو اٹھانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے کا موقع نہ تھا۔ دشمن کوئی اور حیلہ بولنے کے لیے پیچھے ہٹا ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے قریش کے ایک اور آدمی کا انتظار ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کون ہے وہ یا رسول اللہ؟ آپ علیہ السلام کے ایک صحابی نے پوچھا، کیا وہ ہماری مدد کو آ رہا ہے؟ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ مجھے قتل کرنے آئے گا، اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ صحابی نے پوچھا، لیکن وہ ہے کون؟ ابی بن خلف۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابی بن خلف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کٹر مخالفین میں سے تھا۔ وہ مدینہ کا رہنے والا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ایک روز وہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ آپ علیہ السلام نے تحمل اور بردباری سے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ کیا تم مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اس بے بنیاد عقیدے کو قبول کر لوں گا؟ ابی بن خلف نے گستاخانہ لہجے میں کہا، میری بات غور سے سن لے محمد، کسی روز میرا گھوڑا دیکھ لینا، اسے میں اس وقت کے لیے موٹا تازہ کر رہا ہوں جب تم قریش کو پھر کبھی جنگ کے لیے للکارو گے۔ اب بدر کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، میں اس گھوڑے پہ سوار ہوں گا اور تم مجھے میدان جنگ میں اپنے سامنے دیکھو گے، اور میں اپنے دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا۔ ابی بن خلف نے کہا، جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا تھا، زندگی اور موت اس اللہ کے اختیار میں ہے جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور مجھے گمراہ لوگوں کو سیدھے رستے پہ لانے کا فرض سونپا ہے۔ ایسی بات منہ سے نہ نکالو جسے میرے اللہ کے سوا کوئی بھی پورا نہ کر سکے۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے آؤ اور تم مجھے قتل کرنے کی بجائے میرے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ۔ ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ تنزیہ ہنس پڑا اور ہنستا ہوا چلا گیا۔ اب احد کے معرکہ میں رسول خدا کو ابی بن خلف یاد آ گیا۔ جو ہی آپ علیہ السلام نے اس کا نام لیا تو دور سے ایک گھوڑا سر پٹ دوڑتا آیا۔ سب نے ادھر دیکھا۔ میرے عزیز ساتھیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، مجھے کچھ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ سوار جو ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے ابی ہی ہوگا۔ اگر وہ ابی ہی ہوا تو اسے روکنا نہیں، اسے میرے سامنے اور میرے قریب آنے دینا۔ مورخین میں سے واقدی، مغازی اور ابن ہشام نے لکھا ہے کہ وہ سوار ابی بن خلف ہی تھا۔ اس نے للکار کر کہا، سنبھل جا محمد، ابی آ گیا ہے، یہ دیکھ میں اسی گھوڑے پہ سوار ہوں جو تمہیں دکھایا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے 3-4 نے آگے ہو کر کہا، ہمیں اجازت دیں کہ اسے آپ علیہ السلام کے قریب آنے تک ختم کر دیں۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آنے دو، میرے قریب آنے دو، اسے رستہ دے دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر زنجیروں والی خود تھی۔ اس کی زنجیریں آپ علیہ السلام کے چہرے کے آگے اور دائیں بائیں لٹک رہی تھیں۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں برچی تھی اور تلوار نیام میں تھی۔ ابی کا گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ آگے آ جا ابی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للکار کر کہا، میرے سوا تیرے ساتھ کوئی نہیں لڑے گا۔ ابی بن خلف نے اپنا گھوڑا قریب لا کر روکا اور تنزیہ کہہ لگایا۔ اسے شاید پورا یقین تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کو قتل کر دے گا۔ اس کی تلوار ابھی نیام میں تھی۔ آپ علیہ السلام اس کے قریب چلے گئے۔ وہ بڑے طاقتور گھوڑے پہ تھا اور آپ علیہ السلام زمین پر پیدل تھے۔ اس نے ابھی تلوار نکالی ہی تھی کہ آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اور اچھل کر اس پر برچھی کا وار کیا۔
وہ وار بچانے کے لیے ایک طرف کو جھک گیا، لیکن وار خالی نہ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برچی کی انی اس کے دائیں کندھے پہ ہنسلے کی ہڈی سے نیچے لگی اور وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا اور اس کی پسلی ٹوٹ گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وار اتنا کاری نہ تھا کہ ابئی جیسا قوی ہے کل آدمی اٹھ نہ سکتا ہو۔ رسول خدا اس پر دوسرا وار کرنے کو دوڑے، وہ گھوڑے کے دوسری طرف گرا تھا اور اس پر شاید دہشت طاری ہو گئی تھی۔ یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وار اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ اٹھا اور اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ چلاتا جا رہا تھا، محمد نے مجھے قتل کر دیا، اے اہل قریش، محمد نے مجھے قتل کر ڈالا۔ قریش کے کچھ آدمیوں نے اس کے زخم دیکھے تو اسے تسلی دی کہ اسے کسی نے قتل نہیں کیا، زخم بالکل معمولی ہی ہیں، لیکن اس پر نہ جانے کیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا۔ مورخ ابن ہشام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابئی نے یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر صرف تھوک دیتے تو بھی میں زندہ نہ رہ سکتا تھا۔ جب احد کا معرکہ ختم ہو گیا تو ابئی قریش کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا اور راستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا تو وہیں مر گیا۔ یہ تھی میرے نبی کی طاقت، سبحان اللہ۔